السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ حضرات مسامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ انسان اللہ کی وہ شاہکار ہے، وہ مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات ہے، ایسی مخلوق ہے جس کے اندر اللہ نے بڑی کوالٹیاں رکھی، بڑی خوبیاں رکھی۔ یہ اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈال لیتا ہے، حالات کے مطابق بنا لیتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ سست بھی بنا لیتا ہے، اور اگر چاہے تو اپنے آپ کو بڑا مضبوط بھی بنا سکتا ہے کہ شدید سے شدید گرمی بھی ہو اور مشکل راستہ ہو تو فوجی بھوک کاٹ کے، مشقتیں کاٹ کے، جسم کے اوپر ہزاروں اذیتیں جھیل کے، اور بعض جگہوں کے اوپر ایسے ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ شدید ٹھنڈ اور برف باری ہوتی، انسان اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا لیتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کتنا مائنس ٹمپریچر کے اوپر بھی اپنے آپ کو وہ زندہ رکھتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان اور اشرف المخلوقات میں سے یہ انسان کے اچھے دائرے کے اندر پیدا کیا۔ اب ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل کر لیں، کیونکہ انسان کو اللہ نے عزت دی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے وقار دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے بارے میں کہتے جو ہمارے ابا جان تھے، فرمایا خلقت بیدی، میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، معاشرہ، کنبہ قبیلہ انسان کے زندگی اور لائف سٹائل کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں نا جی، اس معاشرے کے اندر اگر اچھائیاں ہیں، لوگ خیر خواہ ہیں، اور لوگ نمازی ہیں، اور لوگ سچ بولتے ہیں، آپ کے گھر والے اور معاشرے والے اچھے لوگ ہیں، ادھر وہ بچہ جو پرورش پائے گا وہ بھی اچھا ہوگا۔ اس کے اندر بھی دیکھا دیکھی نماز کی طرف جانا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، دیکھا دیکھی وہ نیکیاں جو خود دیکھ رہا ہے اپنے معاشرے میں، اپنے گھر کے اندر، وہ پیدا ہو جائے۔ انسان دیکھے نا کتنا پیارا ہے کہ وہ جو دیکھتا ہے نا جی، اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، ویسا بننے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو اس لیول کے اوپر لے کے آتا ہے کہ میں بھی اچھا انسان بن جاؤں۔ تو میرے بھائیوں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ موروثی طور پہ
خاندانی طور پہ اچھائیاں بندے کے نصیب میں آتی ہیں. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اعلیٰ خاندان کا ہوں، اور اعلیٰ خاندان کی خوبیاں اور عظمتیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھی تھی. تو میرے عزیز بھائیوں، آ جا کے بات ختم ہوتی ہے تربیت پہ کہ اب کیونکہ معاشرہ اب اچھا نہیں ہے، ہر طرف بے نمازی ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، فراڈ کرنے والے ہیں، عورتیں اپنے دوپٹے اتار کے باہر سیریں کر رہی ہیں، اور جگہ جگہ شاپنگ مال کے اوپر بے حیائی دندناتی پھر رہی ہے. اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر کو ایجوکیشن ہے، یہ بچہ بیٹھا ہے، ساتھ ہی بچی نوجوان بیٹھی ہے، ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. ان کے اندر کوئی یعنی کہ وہ رشتہ بھی نہیں ہے کوئی بہن بھائی کا. اور پارکوں کے اندر آزادی ہے، اور ہماری خواتین کا نعرہ بھی ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے، میرا جسم اور میری مرضی. تو آپ مجھے بتائیں، جہاں موبائل کے پیکج آسان ہوں، برائی نظر آنی دیکھنی آسان ہو، اور جہاں ہمارا کلچر ہمیں بے حیائی سکھائے، ہماری تربیت اور ہمارے بچوں کی تربیت کیسی ہو؟ جہاں اب دیکھیں کچھ دن پہلے ہی واقعہ ہوا ہے، ایک آدمی کے گھر چوری کی ہے، اس کو باندھ کے اس کی بیٹی کے ساتھ سامنے اس کے جو ہے نا جی وہ بدکاری کی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کہاں سے آئی ہے؟ کیسے اس بندے کو جرأت ہوئی؟ یہ چور کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ بندہ بدکار کس طرح بنتا ہے؟ ایک فراڈیا آدمی فراڈ کس لیے کر رہا ہے؟ ایک چور آدمی چوری کیوں کر رہا ہے؟ ایک آدمی جو ہے نا جی وہ برائی کی طرف کیسے مائل ہو جاتا ہے؟ اس کی تربیت میں فرق ہے. کیا مسئلہ ہے؟ وہ باتیں آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے کہ انسان تو بڑا خوبصورت ہے، اللہ نے اسے عزتیں دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ اسے عطا فرمایا ہے، پھر یہ درندہ صفت کیوں بن جاتا ہے؟ اخبار میں ایک آیا جی، ایک بندے نے اپنی بیوی کو ٹریکٹر کے پیچھے باندھ دیا، آگ لگا دی، اس کے بلکتے ہوئے بچے اس کے پیچھے رہے، اور اس نے پورے گاؤں کا گیڑا دوایا. اور تو درندہ ہی بن گیا. تم نے ایک عورت کو اپنے جوتا اور جہالت کے اندر آ کے جوتے سے بھی بدتر سمجھ لیا، جانور سے بھی بدتر ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ ہمیں یہ دین سکھاتا ہے، نہ ہمیں قرآن مجید یہ سکھاتا ہے، نہ انسانیت ہمیں سکھاتی ہے. اللہ نے ہر ایک کے اندر دل رکھا ہے، اس کے اندر نرمی رکھی ہے، محبت رکھی، اس کے اندر شفقت رکھی. پھر یہ کیا چیز ہے جو انسان کو درندہ بناتی ہے اور اتنا ظالم بنا دیتی ہے کہ ایک کوکھ سے پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ اپنی اس بہن کو، جو سگی بہن ہے، اس کا حصہ مار کے بیٹھ جاتا وراثت میں. تمہارا باپ بھی ایک، تمہاری ماں بھی ایک، اور شریعت اسلام اور قرآن مجید میں تیری بہن کا جس طرح تیرا حصہ ہے، اس طرح تیری بہن کا بھی حصہ ہے. لیکن بندہ جو ڈٹ جاتا ہے، جی بہنوں نے معاف کر دیتا ہے. آج تک میں نے کوئی بھرا بھی دکھاؤ جن نے کوئی معاف کیتا ہوئے اپنا حصہ. کیوں جی؟ وراثت میں آج تک میں نے کوئی بھائی نہیں دیکھا جس نے ہاتھ اٹھا کے کہا ہو جی میں معاف کیتا حصہ. جنہوں بھی مسکین بندیاں خاتون عورتیں بنتی، جی بہنوں نے معاف کر دیا. کوئی معافی موفی نہیں ہے، حقدار کا حق اسے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور شریعت کا بھی یہ تقاضا ہے، اور اللہ کا بھی یہ حکم اور فرمان ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو میرے بھائیوں شریعت کی پابندی کی توفیق دے. اب اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں جو تربیت ہے، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے تھے وہ معاشرہ تو بڑا ظلم کرنے والا تھا. جو سچویشن اس وقت ہم مسلمانوں کی بنی ہوئی ہے، شراب پینا، آپ کے گجرا والے میں کیا کچھ نہیں ہوتا، اور بھائی جان بہت کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہوں تے خسریاں نو بھی پر لگ گئے نے. پہلے انہوں نے کوئی پوچھتا نہیں سی خسریاں نو،
ہجڑوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا۔ بھائی جان اب ان کے اوپر ٹوکریاں بھر بھر کے پیسے لٹائے جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس امت نے کوئی امت کا گناہ چھوڑا بھی ہے؟ میرے بھائیوں، اس وقت جو سچویشن بنی امت مسلمہ کی، اور جو سربراہوں کی لالچ اور ان کی رالیں جو ہے نا مال کے اوپر ٹپک رہی ہیں، کرسی کی لالچ میں جو وہ کر رہے ہیں، اور جو گر گر ہمارے ہو رہا ہے موبائل کے اندر، اس کے علاوہ بے شمار بے حیائی، کیا یہ معاشرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے تھے وہ بھی اسی طرح کا تھا؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے هو الذی بعث فی الامیین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جن کے اندر آپ کو بھیجا ہے وہ تو لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں، وہ تو لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں۔ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ تو گمراہ ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب ہم نے ہجرت حبشہ کی نا جی، تو پیچھے سے کافر آگے اور جا کے حبشی، یہ جو نجاشی بادشاہ تھا اس کو کہنے لگے ہمارے یہ غلام آئے ان کو واپس کریں۔ تو نجاشی بادشاہ کھڑا ہے، وہ بیٹھا ہوا اپنی مسند پہ اور صحابہ کرام کھڑے، تو انہوں نے الزام لگایا جی یہ جو ہے نا انہوں نے حضرت عیسیٰ اور مریم کے بارے میں ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں۔ تو میں قربان جاؤں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورت مریم آتی تھی۔ اللہ ہمیں بھی قرآن یاد کرنے کی توفیق دے۔ ہم تو ساری عمر کل واللہ انا اعطیناک الکوثر، کئی بابے کو سن لو تسی، نوجوانوں سے بھی سن لیں، بس انا اعطیناک الکوثر تے کل واللہ دے ساری عمر ہی کٹتی، تے گالیاں سن لو، پورے جہان کی لفنگی گالیاں آتی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہماری زبان پاک کر دے۔ قرآن مجید حفظ کرو، اللہ کا کلام اپنے سینے کے اندر اس کو جگہ دو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا پڑھاتا۔ ان دو صورتوں سے آگے نکلو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورت مریم سنائی، عقیدہ سارا بتایا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ یہودیوں نے پوچھا نا کہ یہ گناہ کی پیداوار کدھر لے آئی ہو بچہ، نعوذ باللہ، ان کی پاک دامنی پہ الزام لگایا، بچے پہ الزام لگایا۔ انہوں نے اسی وقت آیت پڑھی، فرمایا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، قرآن مجید میں اللہ فرماتے انہوں نے اشارہ کیا، بچے سے پوچھو، تو کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، جو بچہ ہے کیسے اس سے ہم کلام کریں گود میں؟ تو آگے سے حضرت عیسیٰ نے گود میں کلام کیا۔ سبحان اللہ، بھائی جان سبحان اللہ دے پیسے نہیں لگ دے، ذرا بیداری دا ثبوت دو۔ انہوں نے بولا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور میری ماں پاک دامن عورت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ سارا کچھ پڑھا نا تو نجاشی ایمان لے آیا، رونے لگ پڑا۔ اس نے کہا کہ یہ جو نبی جس سے تم آئے ہو مکے سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسی تعلیمات دیتے ہیں؟ حضرت جعفر کے یہ الفاظ سننے والے ہیں، انہوں نے اپنے معاشرے کی عکاسی کی ہے بھائی جان۔ کہنے لگے کننا اہل الجاہلیہ وکننا قوما اہل الجاہلیہ، ہم جاہل قوم تھے، کیا کرتے تھے؟ نعبد الاصنام، بتوں کی پوجا کرتے تھے، چیزیں گناہ گنائے، اس معاشرے کی ساری باتوں کا ذکر کیا۔ کننا قوما اہل الجاہلیہ، ہم تو جاہل تھے، اور کیا کرتے تھے؟ نعبد الاصنام، اپنے ہاتھوں سے پتھر بنا کے ان کو سجدے کرتے تھے، جس طرح آج نہیں قبر میں دفن کر کے ان قبروں والوں کو ہم مسلمان سجدے کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب پیچھے جی ایک بندے نے اقتدار ملے، سب تو پہلے جا کے انہیں چادر چڑھائی ہے۔ حد ہی ہو گئی یار، حد ہی ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، اللہ نے کرسی دی ہے، اللہ نے اقتدار دیا ہے، تو شکر کس کا کرنا چاہیے جی؟ اللہ۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء
وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. کیسیاں کر دے رہے نے، کیسیاں کر دے رہے نے حکومت والے جڑے بیٹھے نے. حکومت نہیں ملی، اللہ نے جب چاہا تو ملی. تو شکر رب کا کرنا چاہیے تھا. کسی قبر تے جا کے سجدہ کر کے اور کسی قبر کے اوپر چادر چڑھا دینی چاہیے تھی. افسوس در افسوس ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہماری تربیت معاشرہ اگر کر رہا ہے تو وہ بھی غلط کر رہا ہے، اور اگر ہمارے گھر والے ہماری تربیت یہ کر رہے ہیں چادر چڑھانے کی، وہ بھی غلط کر رہے ہیں. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نا جی کسی حکومت نو جو ہے نا جی اس کا کسی جماعت کا نہیں ہوں، آپ سمجھے کسی مثلا سیاسی جماعت کا ہے. جو بھی غلط ہے وہ غلط ہے، اس کو غلط کہنا علماء کا حق بنتا ہے. یہ بات بتائیں. تو حضرت جعفر کہنے لگے ہم جاہل تھے. کیا کرتے؟ نمبر 1 نعبد الاسنام، پتھراں نو ٹکرا ماری دیاں سن. اگر پتھر کا بت نہیں ملتا تھا تو ایسے ایک ریت کی ڈیری بنا کے نا اس کے اوپر ایک بکری کا تھان دھو کے اس کو سینا شروع کر دیتے تھے. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا صحابہ اکرام سے، جہالت کی بات پوچھی. فرمایا بتاؤ بھائی کسی کو کبھی بت کوئی کام آیا ہے؟ حضرت عمر فاروق کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے کام آیا ہے. حیران ہو گئے سارے. فرمایا میں نے جانا تھا سفر پہ، گھر میں ایک ہی ہمارا خدا تھا بت. ماں کہنے لگی پتر انہوں نال لے جاؤ. تو فرمایا میں نے کہا اماں جی اگر میں لے گیا تو گھر خدا سے خالی ہو جائے گا. یہ جہالتیں، ان لوگوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اور آپ کو میں بتاؤں پھر جس وقت آئے اور آپ نے ان کی تربیت کی، سونا لوگ بن گئے، سونا. ان لوگوں کے ان کے سلام آسمانوں سے عرش سے آیا کرتے تھے ان لوگوں کے. اللہ ہماری تربیت بھی بہتر کر دے. بھائی جان سندے سناندے اسی بڑا کچھ رہنے تسی بھی دے اسی بھی. عمل چ زیرو قسم اللہ دی. عمل میں زیرو. تعلیم بہت ہے. کدی کلے بہ کے سوچی ہو جائے، میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچیں. تعلیم کی کوئی مثلا کہ حد تعلیم کی کمی نہیں ہے. کبھی سنا تھا کوئی پی ایچ ڈی ہوتا ہے؟ ہن ایٹ پٹے پی ایچ ڈی نکلن دے ایڈے ایڈے منڈے ہیں، داڑھی بھی صحیح نہیں پھٹی تے پی ایچ ڈی بنے پھر دے. ڈاکٹریٹ کی ڈگری کی ہے. او بھائی جان اے لیول او لیول انجینئر ایم بی بی ایس. کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے بیٹھ جو نا وہ دی کونی دیکھو، فرعون بنیا ہوندا کئی دفعہ. جڑے مریض آتے ہیں ان کو ٹھڈے مارتے ہیں. اور میرے عزیز بھائیوں میں سب کی بات نہیں کر رہا، اچھے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، خیر خواہ بھی ہوتے ہیں. ایویں کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوئے کہ قاری صاحب نے منو رگڑا لاتا نہ، میں کہیں اس میں مسجد میں کسی کو نہیں جانتا. تو اس لیے اچھے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. لیکن میں کئی ڈاکٹروں کو دیکھا ہے بھائی جان باہر لکھ کے لگایا ہوا ہے جی اتنی فیس لینی ہے تاکہ کوئی غریب بندہ میرے ویڑے نہ بڑھے، کتے ماڑا کوئی آ کے میرے کو مشورہ نہ پوچھ جائے. یہ خدمت خلق کا شعبہ نہیں. ڈگری کون سی ہے؟ ایم بی بی ایس ڈگری. لیکن ڈگری ہے، اخلاق نہیں ہے، تربیت نہیں ہے. ہمارے شیوپور میں ایک ڈاکٹر تھا، وہ آپریشن چھوڑ کے آگے کہتا تھا انہیں پیسے دو اور نہیں تو میں بند نہیں کرنا. اور پھر تمہیں پتا کوئی نہ کوئی مل ہی جاتا انہوں نے. ایک بندہ آیا اس نے ان کو گولی مار دی. اللہ تعالیٰ معاف کرے اس کو. یہ کبھی نہ کرے. ڈگریاں بڑی ہیں. ایج وکیلاں کو ڈگریاں نہیں، وکیل کے پاس بھی ڈگری ہے. لیکن میرے بھائیوں اخلاق اس کا پوچھ لیں. آپ کے سامنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو ڈگریاں علم رکھتے ہیں. علم بڑا ہے، ڈگریاں بڑی ہیں، تعلیم بڑی ہے. جگہ جگہ سکول کالج یونیورسٹیاں بنے ہیں اور جناب تعلیم کی کوئی کمی نہیں ہے. تربیت کی کمی ہے، عمل کی کمی ہے. نماز پڑھ لی، دکان تے بہ کے پھر ظلم شروع کر دیا.
نماز پڑھ لی، میرے بھائیوں جھوٹ، غیبت، موبائل کا غلط استعمال شروع کر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن مجید اتنے رکھے ادھر، کوئی پکڑ کے قرآن مجید لاؤ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں کیوں نہیں روک رہی؟ اس لیے کہ عمل میں کمزوری ہے۔ سود اسی ایویں لینے جیویں کوئی آبشار اور چشمہ نہیں، پانی کھول کے پیوی دا۔ انا للہ و انا الیہ، مسلمان یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ قرآن کن کے لیے آیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ تو آپ دیکھیں اس کے اوپر ہمارا عمل کتنا ہے۔ کبھی کاروبار کرتے ہوئے اس قرآن مجید سے ہم نے پوچھا کہ کاروبار کیسے کرنا ہے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ تربیت کی کمی ہے بھائی جان، ترجمہ سب کو آتا ہے، آتا ہے کہ نہیں جی؟ سب کو ترجمہ آتا ہے، لیکن عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے عمل کو مضبوط بنائے۔ آج عمل کی بات ہونی، تربیت کی بات ہونی، تو حضرت جعفر نے اس وقت کی جہالت کا نقشہ کھینچا، فرمایا کننا قومنا اہل الجاہلیہ، اے نجاشی بادشاہ سیدھے جاہل قوم سا، نعبد الاصنام، پتھروں کو ٹکرے مارتے تھے اور پوجا کرتے تھے ان کی، اور کیا کرتے تھے ہم؟ کہنے لگے وَنَأْكُلُ الْمَيْتَ، مردار کھاتے تھے، استغفر، مردار کھاتے تھے۔ تاڑی گجرانے دے بھیجو شراب ہی کر لاپی سرے عام ہی، ٹھیک ہے نا جی؟ حدی موقعی یار، مسلمان کیا ہے؟ یہ کئی مال ہیں، انہوں نے شراب کی اجازت لے لی ہے حکومت سے۔ کون سی حکومت کی اتھارٹی ہے کہ شراب کی اجازت دے؟ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرابی کی 40 دن عبادت قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے۔ عمل کی کمزوری ہے تو فرمایا نعبد الاصنام ونأکل المیتہ، ہم مردار کھاتے تھے، ونأتی الفواحش، تو راج کے بے حیائی بھی کری دی سی، استغفر اللہ، راج کے بے حیائی بھی کرتے تھے، ونسیء الجوار، اور اپنے ہمسائے کو تاس کے تنگ کری دا سی، استغفر اللہ۔ ہمسایہ یہ قسمت والوں کو اچھا ملتا ہے جی، مگر نہ وہ شراب پی کے بوتلہ انہیں دے کر سوڑ دیندے نے۔ یہ ماڈل ٹاؤن میں ایک بھائی نے بتایا، سڑا گوانڈی شراب پی کے بوتلہ ساڑھے کر سوڑ دیندہ ہے، بے شرم آدمی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ڈیک اونچی آواز میں لگا دیتے ہیں، ہمسایہ تنگ بیٹھا ہے، بابی تیرے صدقے جاواں، قربان جاواں، دولت نچ نچ بول دی ہے، تکبر ہے، غرور ہے، گمنڈ ہے کہ میرا باپ اتنا مالدار ہے۔ یاد رکھو کب تک یہ فرعونیت رہے گی، ایک نہ ایک دن رب اس کو توڑتا ہے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وَيَأْكُلُ، اور ہم میں سے جو بہت طاقتور ہوتا تھا وہ چھوٹے کو کھا جاتا تھا، ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا، پھر اللہ نے ہمارے اندر محمد الرسول اللہ بھیج دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، پائی جان رحمتاں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں قدم نہیں پڑے وہاں ہے رات آج تک، جہاں جہاں قدم پڑے وہاں وہاں سحر ہوئی۔ سبحان اللہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کروڑاں رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ سونا نبی آیا، اللہ تعالیٰ نے مہربانیاں کی تھیں۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں ہماری پہچان نہیں تھی، قیمت نہیں تھی، ہماری کوئی وقت نہیں تھی، نبی پاک نے ایسی سونی تربیت کی، زمین سے اٹھا کے عرش کے اوپر لے گیا، زمین سے اٹھا کے عرش سے اللہ تعالیٰ کے سلام آتے تھے، اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے ہمیں عزتیں مل۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے سے ابی عمر فاروق ہے نا جی رضی اللہ عنہ، صحابہ کا نام آئے رضی اللہ کہہ دیے، وہ جا رہے تھے بیت المقدس کی فتح کے لیے۔
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت کپڑے پھٹے نے تھے کوئی ٹاکیاں لگیاں نے تسی اچھے لباس پہن لو. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا معاویہ اگر کسی اور نے یہ بات کری ہوتی نہ تو میں اسے درے مارتا. یہ بات تمہیں کہنی نہیں چاہیے تھی. اور اس کا کندھا پکڑا. حضرت عمر فاروق بہت جو ہے نا جی وہ بہت روب دار شخصیت. کفر آج بھی کامتا ہے. اج کل اسی بھی مانگنے میں حضرت عمر فاروق جیسا خلیفہ آ جائے تو بچوں ڈنڈیاں مارنے سے بھائی جان جے ہو جے اسی او ہو جے ساڈے حکمران. عمر سانو نہیں ملنا جدوں تک اسی اپنی تربیت نہیں کریں گے. عمر فاروق ان کو ملنا ہے جو نمازی ہوں گے, جو فجر پڑھیں گے, ظہر پڑھیں گے, عصر پڑھیں گے, مغرب عشاء پڑھیں گے, جمعہ پڑھیں گے, قرآن پڑھیں گے, جو سود کو ٹھڈا مار دیں گے اور جو نبی کی سنت کو سینے سے لگائیں گے, شادی بیاہ کی رسموں کو ختم کریں گے, نکاح کو سادہ کریں گے, ولیمہ کریں گے, حق مہر حیثیت کے مطابق رکھیں گے, بہنوں کا حصہ نکالیں گے, جہاد فی سبیل اللہ کریں گے. ان کے لیے عمر فاروق آئے گا رضی اللہ. ہم چور مسلمان تے اتے بیٹھے چور نہیں آنے اور کی اتوں رابع بس نہیں آ جانی. مسلمانوں کی حیثیت اجتماعی تو دیکھیں. جس وقت کے پیدا ہوئے ہیں کشمیر فلسطین ٹنگے پے نے بھائی جان ظلم تھے انجی رہنا ہے جس وقت تک ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہیں بدلتے. اللہ تعالی ہمیں اپنی تربیت اچھی کرنے کی توفیق دے. تو میرے بھائیو حضرت جعفر کہتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں تھے, سونے نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم, تربیتیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم لوگ اچھے ہو گئے. اب پیغام بھی اللہ کے آتے تھے, شریعت بھی آتی تھی, محبتیں بھی ہوتی تھیں. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جنازے میں فرشتے شامل ہوتے تھے. بدر میں 5000 فرشتے آ گئے. یہ ساری مہربانی اللہ کی ہوئی. تو میرے بھائیو تربیت کا پہلا اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بگڑے ہوئے لوگوں کو, ظلم کرنے والوں کو کیسے سیدھا کیا, کیسے خوبصورت بنا دیا, عزتوں کے لٹیروں کو عزتوں کے محافظ کیسے بنا دیا. جو ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے ان میں اخوت محبت اور ایسی محبت داخل کر دی کہ جناب اپنے گھروں میں جگہ دے دی. اوس اور خزرج جو ہیں وہ آپس میں محبت والے بن گئے قبیلے جو صدیوں سے لڑائیاں کر رہے تھے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے, آپ کی تربیت کی وجہ سے. تو تربیت کا پہلا اصول یاد رکھنے میرے بھائیوں, علم. تربیت کے 5 اصول بیان کرنے. تربیت کا پہلا اصول کیا ہے جی؟ علم. بھائی جان علم کی کمی ہے, وہ اس لحاظ سے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا نا, اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو پتہ کی ایک بڑی اس بات کو اپنے دل میں جگہ دیجئے گا, بات کو جگہ دیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیمی نظام تھا نا اس میں تربیت کا نظام شامل تھا. سبحان اللہ. نبی پاک کے تعلیمی نظام میں تربیت کا نظام شامل تھا. آج کل بھائی جان پروفیسر لیکچر دیتا تھا خسماں نو کھاؤ جتھے مرضی جاؤ. ٹھیک ہے جی, پڑھایا جدھر مرضی جاؤ بھئی جو مرضی کرو. کالجی باہر کھڑے ہوندے بچے, اللہ تعالیٰ ان بچوں کی حفاظت فرمائے. آندے جاندے بساں نو روک دینے. میں ایک دفعہ آ رہا تھا شیو پورے سے, مرید کے بس نو روک لیں. وہ تم تعلیم حاصل کر رہے ہو, ڈگری لے رہے ہو, کوندے کے میں جے, بول دے کے میں جے, اللہ معاف فرمائے. کنڈکٹروں کو مار رہے ہیں, شیشے توڑ رہے ہیں, اور ادھر آ کے کاموں کے اندر کہنے لگے جی ہمارا سکول وہ کالج ہے وہاں چھوڑ کے آؤ. میرے بھائیو تعلیم یہ نہیں کہتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصول جو پہلا سمجھایا تھا وہ کیا تھا؟ تعلیم. لیکن تعلیم کے ساتھ کیا تھا جی؟ تربیت. یہ نظام دونوں ایک ہیں. اب تعلیم ہے, تربیت ہم نے نکال دی ہے, اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمی نظام میں تربیت بھی تھی.
پہلی وحی کیا ہے جی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، سونے محبوب پڑھو، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے، پھر ذکر ہے 5 آیتیں تعلیم کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ الذی علم بالقلم، جس نے تمہیں علم سکھایا، کس کے ساتھ؟ قلم کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیو، آپ کے تعلیمی نظام میں کیا تھا جی؟ تربیت کا نظام شامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، جنازہ گزرا، اب دیکھیں تعلیم بھی ہے تربیت بھی ہے، تعلیم بھی ہے تربیت۔ اب زور پتہ کس چیز دے ہوتے؟ اچھے تو اچھے سکول جو داخل کراؤ، ٹھیک، کوئی حرج نہیں، داخل کرائیں، لیکن میرے بھائیو ہم اپنے بچوں کی گھر میں بھی تربیت کے اندر کمزور ہیں اور سکول والے بھی تربیت میں کمزور ہیں۔ ان کو رزلٹ چاہیے، ان کو رزلٹ چاہیے، ان کا جو ہے نا جی پورے بورڈ کے اندر جو ہے نا جی فرسٹ پوزیشن آنی چاہیے۔ بچہ جیسے مرضی اخلاق والا، ان کو کوئی غرض نہیں۔ میرے عزیز بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جنازہ گزرا، آپ نے کیا کہا؟ فرمایا وجبت، یہ تربیت ہو رہی ہے صحابہ کی۔ پھر جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا وجبت، صحابہ اکرام کی تربیت آپ کر رہے ہیں۔ تعلیم بھی ہے تربیت بھی ہے، یہ دونوں چیزیں یاد کر کے جاؤ۔ آپ کے نظام تعلیم میں تربیت بھی شامل تھی۔ آپ نے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جنازے گزرے، آپ وجبت کہہ دیے؟ فرمایا پہلا جب جنازہ گزرا لوگ اس کی تعریفیں کر رہے تھے، بندہ چنگا سی، نمازی تھا، خیر خواہ تھا، بے ضرر تھا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، یہ تھا وہ تھا، نیکیاں گنا رہے تھے لوگ۔ سبحان اللہ۔ صحیح بات ہے، نور پوری صاحب کے جنازے کے اوپر جب میں کھڑا تھا نا، میرے استاد محترم تھے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے۔ بڑے بڑے علماء کے جنازے آپ پڑھیں، لوگ یہی باتیں کریں گے، یار مولوی صاحب دی فلاں نیکی بڑی سی، فلاں نیکی بڑی تھی۔ ہر بندہ اشک بار تھا، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت کوٹ کوٹ اس بندے دی پار دی۔ سبحان، اس لیے کہ جو علم تھا اس کے مطابق عمل تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی باتیں کر رہے تھے، میں نے کہا اس پہ جنت واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمارے جنازے پہ بھی لوگوں کو اچھی اچھی باتیں کرنے کی توفیق۔ کئی دے بندے مارجن لوگ کہتے ہیں شکر ہے سپ مریا جان چھٹی، سارے انہوں بڑی جان دیا سی، ڈنگی جان دیا سی، شکر ہے سپ مر گیا جان چھوٹی۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے اسی طرح برائیاں ذکر کی کہ برا تھا، میں نے کہا جہنم واجب ہے۔ استغفر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم بھی دیتے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کی تربیت بھی کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پہلا اصول، علم کے ساتھ تربیت کو جوڑو، اس کو جدا نہ کرو۔ ہم نے جدا کر کے پتہ کیا کر دیا جی؟ علم مدرسوں میں ملے گا اور خانقاہوں کے اندر کیا ملے گی جی؟ تربیت ملے گی۔ نقش بندی تربیت کرے گا، سول وردی تربیت کرے گا، سلسلے بنا دیے ہیں کہ بھئی مدرسوں سے علم ملنا ہے، تربیت نہیں ملنی۔ تربیت کے لیے تمہیں کسی نہ کسی کی بیعت ہونا پڑے گا۔ یہ بات انتہائی غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تعلیم بھی دیتے تھے اور تربیت بھی کرتے تھے۔ آپ معلم بھی تھے، مربی بھی تھے۔ آج بھی ایک استاد معلم بھی ہونا چاہیے، مربی بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم تربیت کے لیے کسی خانقاہ کی بیعت ہوں گے تب تربیت ہوگی۔ ہم نے تربیتوں کو جدا کر دیا تعلیم سے، یہ نتیجہ نکل آیا ہے۔ میرے بھائیو، اب ہر ایک اپنی اپنی ٹوپی، اپنی پگڑی، اپنا رنگ روب، اے طوطا ہے جی، اے جی جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں جی، یہ کبوتر ہے جی، یہ کشتی ٹوپی والا ہے جی، یہ فلاں ٹوپی والا ہے۔ ہر ایک نے اپنے نسب بنا کے جان چھڑایا۔ تو پہلی نظام تعلیم میں پہلا اصول تربیت کا علم، اور علم کے لیے نبی پاک کی بڑی کوششیں تھی۔ سبحان اللہ پائی جان۔ نبی پاک نے 13 سال صحابہ کو تعلیم دی ہے مکے میں، ایک ایک گھر مدرسہ بن گیا۔ سبحان، دار ارقم نہیں، ابو بکر کا گھر بھی مدرسہ تھا رضی اللہ، حضرت خدیجہ کا گھر بھی مدرسہ تھا۔ اب تھوڑی دیر اگے چلے جاؤ نا، ہر ایک کے گھر میں فجر کے بعد مائیں بہنیں سبق پڑھا دیا سن کے نہیں جی؟
سبق پڑھانی ہے سن کئی جگہ تے میں جڑا نا اپنی دادی کو پڑھیا اپنی نانی کو پڑھیا گھر گھر مدرسے کھلے سن مائیں پڑھاتی تھی بہو پڑھاتی تھی بہن پڑھاتی تھی سبق دیندیاں سن درس دیندیاں سن صحابہ نبی پاک نے 13 سال صحابہ کو تعلیم کا ایسا شوق دلایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے صحابی کے ساتھ ان کی جو ہے نا جی ایک یعنی بیڑ بکریاں چارنے کے اندر وہ اکٹھے تھے تو کہنے لگے حضرت عمر فاروق ایک دن تم نبی پاک کے پاس بیٹھو میں بکریاں چراتا ہوں علم کا شوق کتنا سارے دن کی کاروائی مجھے سنانا تم ایک دن میں نبی پاک کے ساتھ سارا دن رہوں گا تم بکریاں چرانا اور سارے دن کی باتیں میں تمہیں بتاؤں گا سبحان اللہ ایسا شوق پڑ گیا علم کا تو میرے بھائیوں یہی مکے والے مدینے آئے نبی پاک نے فرمایا بھی مکے والو تم نے مجھ سے ایک اللہ کی توحید میری رسالت اور آخرت تینوں باتیں سیکھی ہیں یہ تینوں ان کو سکھا دو سبحان اللہ مدینے کا ہر گھر میرے بھائیوں مدرسہ بن چکا تھا نبی پاک نے تعلیم پہ ساتھ تربیت پلس جو ہے نا جی وہ تربیت پہ زور دیا دوسرا اصول تربیت کرنے کے لیے شفقت کرو بھائی جان تہاڈی مہربانی نرمی اختیار کرو وہ کواڑا نہ بن جاؤ لوہے دی لٹھ نہ بن جاؤ کوئی بے نمازی مسیطیں وڑا ہے تو گھور گھور کے نہ دیکھو اگر کوئی گناہ گار مدرس مسجد میں آ کے نماز شروع کر دی ہے تو دیکھ گھور گھور کے دیکھ کے اس کو بگا نہ دو جو اللہ کے گھر میں آتا ہے سینے سے لگاؤ سبحان ایک بدو دیہاتی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں پہلے تو اس نے دعا شروع کی اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدا اللہ مجھ پہ اور نبی پاک پہ رحم فرما کسی اور پہ نہ رحم کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تحجرت واسعا اللہ کی اتنی وسیع چیز کو تم نے دو بندوں پہ رہنے دیا یہ تم نے صحیح نہیں کیا سب کے لیے دعا رحمت کی کر دو کیڑی کروں دے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے لیے دعا کر تو میرے بھائیوں اس صحابی اٹھا دیہاتی اس نے مسجد کے کونے میں پیشاب کر دی پہلے دعا صحیح نہیں کی پھر کونے میں پیشاب کر دی ہے تو مسجد میں پیشاب کرنا چاہیے جی نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آگے ہوئے روکتے ہیں فرمایا نہیں ان کر لیں دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پانی گرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے ساتھ نرمی والا برتاؤ کیا سبحان سونا نرم ہی بڑا سی یار جنہ ساڑا نبی سونا نرم سی نا انہیں اسی خوشک کہندے نہیں جی خوشک اللہ تعالی ہمیں یہ خشکی سے بچائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بھائی او میرے پیارے امتی یہ مسجد اللہ کے ذکر کے لیے نماز کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے یہ نیکی کے والی جگہ یہاں پیشاب نہیں کرتے چلا گیا وہ سبحان اللہ 3 دن سمامہ کو باندھا مسجد کے ستون کے ساتھ بد اخلاقی کرتا رہا سونے نبی نے چھوڑ دیا تربیت کا دوسرا اصول نرم ہو جاؤ تربیت کرنی ہے سختی نہ نہیں ہو سکتی کئی پتہ کی کہندے نے کئی قاری ہوتے ہیں کہتے ہیں جی میں 101 سوٹی بچے نو ماری ہے چنگا کام کیتا ہی 101 سوٹی مار کے باغی کر دیا ساری عمر مسجد میں داخل نہیں ہوا قصوروار کون ہے نرمی اختیار کرو بچہ نہیں پڑھتا ماں پیو نو بلا کے کمپلین کرو ہاتھ پھڑاؤ تجا ٹھیک مارو نہ قرآن مجید مار کے نبی پاک نے نہیں پڑھایا اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی شوق دے اور ہمیں بھی نرمی برتنے کی توفیق تو آپ کے نرمی والے بڑے واقعات ہیں یار میرے عزیز بھائیوں بڑے واقعات تو پہلا اصول تربیت کا کون سا ہے جی تعلیم علم کے ساتھ جدوں تک تو یہ تربیت نہیں نا بولا میں جان نہیں چھڑ دی ہاں تعلیم کے ساتھ کیا جی نمبر 2 اصول کیا ہے شفقت مہربانی نرمی تیسرا اصول تربیت کا پتہ کیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو ہمارے بچے بھی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ بچوں کی تربیت کا نچوڑ بتا دو جی 3 چیزیں ہیں
ساری بچوں کی تربیت کا نچوڑ بھائی جان لے جاؤ، جدہ اور پشتہ نو دس دو، پہلا اصول بچیاں دی تربیت دا سچ سکھاؤ، سچ سکھاؤ۔ بچیاں نو آکھو بچیا جو مرضی ہو جائے بولنا سچ، بچیا سچ بولنا ہے، سچ سکھاؤ بچوں کو، سچ سکھاؤ، جھوٹ نہ سکھاؤ۔ بچوں کی تربیت کے 3 اصول ہیں، یہ پوری کتاب نچوڑ کے دینے لگا ہوں۔ پہلا اصول بچوں کو سچ سکھاؤ، اور دوسری چیز پتہ کیا ہے؟ بچیاں نو نماز واسطے لے کے آؤ۔ سبحان اللہ، اسی سویرے سویرے آ جانے ہیں تو بچے گھراڑے ٹھوک رہے ہوندے نے ٹھیک ہے جی، لیکن بچوں کو پیار محبت سے اٹھائیں، یہ نہ ہو سویرے لڑائی ہو جائے تو تھی آگو مولوی لڑائی پاک گیا ہے، ہوتا ہے نا جی گھروں کے اندر۔ بچوں کو کہتے ہو کہتے ابا تو کی تنگ کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی ہدایت دے جو ماں باپ کے آگے بولتے، یہ اگر بولتے رہیں گے ان کی اولادیں بولیں گی بھی، جوتے بھی ماریں گی انہیں، کیونکہ مکافات عمل ہے، جو جیسا کرے گا ویسا برے گا، بلکہ اس سے زیادہ برے گا۔ استغفر اللہ، اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت۔ تو میرے بھائیوں، بچوں کا تیسرا اور آخری اصول ہے بچوں کی تربیت کا کہ لازمی طور پہ بچوں کو خدمت کا جذبہ سکھائیں۔ بڑوں کی عزت کرو، بڑوں کے جوتیاں اٹھاؤ، پانی پلاؤ، ہیں کوئی پیسے دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، خدمت کا جذبہ ان کے اندر ڈالو۔ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تمہارے بچے تمہیں ہاتھوں میں اٹھا کے رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے تربیت کا پہلا اصول کیا تھا جی؟ تعلیم کے ساتھ تربیت، دوسرا نرمی، تیسرا اصول یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو تربیت جس وقت کرنی ہے اس میں 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک فکر کی تربیت کرنی، یہ لازمی یاد رکھیں، فکر کی تربیت کرنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے بدلے، لوگوں کے عقیدے۔ ایک صحابی کہنے لگا جی اللہ کے رسول فلاں جگہ پہ میں جانور ذبح کرنا ہے، بوانہ جگہ پہ۔ فرمایا اتھے میلہ لگ دے؟ فرمایا نہیں۔ وہاں کوئی بت تھا پرانا؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا وہاں کوئی عبادت کرتا تھا کوئی؟ فرمایا نہیں۔ تو فرمایا جاؤ کر لو پھر ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بچہ فوت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حضرت ابراہیم، اسے دن سورج گرہن ہو گیا۔ صحابہ کہنے لگے نبی پاک دے بیٹے دی وجہ تو سورج گرہن ہویا، واہ سونے نبیت تے قربان جاواں صدقے جاؤ۔ کیا تربیت تم نے کر دی ہے، عقیدہ، سوچ بدلی، فکر بدلی، بھائی جان فکر بدلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی صحابہ اکرام ان الشمس والقمر لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتی، سورج اور چاند جس وقت ان کو گرہن لگتا ہے نہ کسی کی پیدا ہونے کی وجہ سے نہ کسی کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لوگ کہہ رہے میرا بیٹا فوت ہوا اس کی وجہ سے، فرمایا قطعی طور پہ نہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ انہیں بے نور کر کے لوگوں کو ڈراتا ہے اپنے عذاب سے، اس لیے تم ڈر جاؤ اور رب کے سامنے دعائیں کرو۔ تو میرے بھائیو عقیدے کی اصلاح کی۔ حدیبیہ کے مقام پہ رات کو بارش ہوگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بارش سے کئی کافر ہوئے کئی مسلمان ہوئے، مومن ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میرے بھائیوں صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا جنہوں نے کہا یہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ سانو بھی کئیاں نو سٹار دا بڑا چاہ چڑھیا ہے، سنڈے میگزین والے ان میں 10 خط لے چکے ہیں کہ تسی مسلمان کہہ دے جے، لکھا ہوتا ہے آج یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، سٹار کچھ نہیں کر سکتے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ یہ سورج، چاند، ستارے، سیارے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں خوبصورتی کے لیے بنایا ہے، کسی کی قسمت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے کہا یہ اللہ نے بارش دی ہے تو فرمایا پھر وہ سن لیں کہ وہ مومن ہو گئے۔ سبحان۔ تو اس لیے میرے بھائیو تربیت کا پہلا اصول تعلیم، تربیت ساتھ، دوسرا شفقت اور نرمی ہے، تیسرا اصول یہ ہے فکر کی اصلاح کرو۔ بچیاں نو چھوٹی عمر چی آکھو پتر اللہ سب کچھ کر دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر اور پیشوا پیر و مرشد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے بھائیو چوتھا اصول یہ ہے رویے بدلو، لوگوں کے رویے بدلو۔
اللہ اکبر، نبی پاک نے رویے بدلے۔ ایک صحابی کہنے لگا جی ایمان لے آیا ہوں، اللہ کے رسول زنا نہیں چھڑ سکتا، لت پئی ہے جان نہیں چھڑ دی، بدکاری نہیں چھوڑ سکتا۔ فرمایا پر نزدیک ہو ذرا، اللہ اے ہو جا نبی کسی نو ملنا ہی نہیں، شفقتہ محبتہ قریب کیا، بہت قریب کر دیا، اور فرمایا اتحب لامک، کیا تو اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے کوئی اس کے ساتھ بدکاری کرے؟ بہن کے لیے، خالہ کے لیے، پھوپھی کے لیے، بیٹی کے لیے، بہو کے لیے، بیوی کے لیے۔ فرمایا اللہ کے رسول صفائی ہوگی، سنیا نبیہ تو نے دل صاف کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بٹن کھولا، ہاتھوں دے سینے دے رکھیا، فرمایا اللہم احسن فرجا، اللہم طہر قلبا، اللہم اغفر ذنبا، اللہ سینہ صاف کر دے میرے امتی کا، اللہ گناہ معاف کر دے، اس کی عزت کی حفاظت فرما۔ نبی پاک نے رویے چینج کیے لوگوں کے۔ بھائی جان ساڑھے رویے بدل دے نہیں، جو جمے ہیں میرا گسا ہی نہیں لین دیا، پیو گھر آ جے کہندے جی او ہو لاکو خاں آ گیا جی بچ جاؤ، استغفر اللہ۔ او بھائی جان رویہ بدلو۔ ایک صحابی کہنے لگا اوسی نہیں یا رسول اللہ، وصیت کر دیو۔ وفیہ جفان، بندہ بڑا سخت ہے، اونٹ بکریاں چرانا وا، ایڈی وڈی لٹھ رکھی ہے جیڑا سدھا نہ ہوئے کھچ کے مارنا ہے، سختی بڑی میرے اندر، سونیا کوئی نسخہ دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کر رہے، سبحان اللہ، رویے بدلے۔ چوتھا پوائنٹ ہے تربیت کا، رویے بدلو، چینج کرو رویے اپنے بھی اور لوگوں کے بھی۔ تو آپ نے فرمایا پھر سن لے، لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہ دینا، اللہ اکبر، کسی کو گالی نہ دینا۔ فرمایا کسی دیوار تک کو ساری عمر اس نے گالی نہیں دی، کسی جانور کو گالی نہیں دی، رویہ ہی چینج کر دیا، رویہ ہی چینج کر دیا۔ صبح اما عائشہ نے حضرت صفیہ کو چھوٹے قد والی کہہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، فرمایا ایڈا پیڑا کلمہ کہا ہے سمندر کو سیاہ کر دے، فرمایا سمندر کو سیاہ کر دے، عائشہ تم نے یہ کیا بات کہی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آخری پوائنٹ اور آخری تربیت کا اصول یہ ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو آئیڈیل بناؤ، پھر ہم تربیت کر سکتے۔ سونے نبی نے کہا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، اور سارے مکے والوں 40 سال گزارے، بچپن جوانی بڑھاپا تمہارے سامنے 40 سال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا۔ نبی پاک نے یہ نہیں کہا مجھے شرم و حیا والا کیسا پایا، فرمایا جھوٹا پایا کہ سچا، مینو اے دسو۔ ما جربناک الا صدقا، مکہ سارا گونج اٹھا کہ ہم نے آپ کو سچا پایا، سبحان اللہ۔ اس لیے آخری پوائنٹ اور آخری تربیت کا اصول نبی پاک کا، جس نے اس معاشرے کو سونا بنا دیا، سونا بنا دیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَالْقُرْآنِ، ہم دنیا میں رسوا اور ذلیل تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور اسلام تربیت کر کے ہمیں عزتیں عطا فرما دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ پانچوں اصول سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق زندگی عطا فرمائے، بچوں کی اللہ تربیت کی اچھی توفیق دے۔ اور اللہ رب العزت یہ جو سلسلہ ماشاءاللہ شروع کیا ہوا یہ بہت ہی پیارا ہے، اس میں ماشاءاللہ تعلیم بھی ہے اور ساتھ ماشاءاللہ ناشتہ تربیت بھی، ٹھیک ہے نا جی، تربیت بھی ہے نا جی، ساتھ سوالات بھی ہوتے ہیں، تربیت بھی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے یہ سارے عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، سونا اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کے حوض پہ جمع فرمائے اور جنت الفردوس میں نبی کا ساتھ دے۔ اللہ ملکی حالات کوئی ترلا مند مارو اللہ دا، اوتے بیٹھے جڑے انہوں نے اللہ یاد ہے، پیٹرول کتھے گھی کتھے، انہاں علوانو پتہ ہی نہیں ہونا کہ کدی خریدے ہی نہیں ہونا انہوں نے، یہ تو ماڑے لوگوں کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھے ہو کے عوام دی خیر خواہی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔